حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معروف صحابی ہیں، ان کی زوجہ بھی صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت دباعہ بنت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتی ہیں گھر میں غربت تھی تو میرے شوہر ایک دن جنت البقیع کی طرف گئے ہوئے تھے تو ایک بل کے پاس وہ بیٹھے تھے، چوہے کی بل نہیں ہوتی، کہتے ہیں وہ ایک بل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو چوہا اندر گیا بل میں، اور جب واپس آیا تو ایک دینار لے کے آ گیا، پھر اندر گیا، یعنی ان لوگوں کو بلوں سے دینار ملتے تھے، ہمارے سارے پیسے ویسے بلوں میں چلے جاتے، اندر گیا اور ایک دینار لے کے آ گیا، پھر گیا تو پھر ایک دینار لے کے آ گیا، کہتے ہیں وہ 70 دفعہ گیا چوہا اندر۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو مجھ پہ بھروسہ کر، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دوں گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، میری ذات پر بھروسہ کر، پھر میں تیرے لیے بڑے دروازے کھول دوں گا۔ فرماتے ہیں میں نے وہ پیسے اسی طرح اٹھائے 70 دینار اور میں نبی کریم کی بارگاہ میں لے گیا، میں نے کہا حضور اس طرح کر کے نا چوہے کی بل سے 70 دینار ملے۔ اب بات کو سمجھے نا، جب دینے والا دینے پہ آئے تو نبی کریم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، 2۔ پہلے حضور نے یہ پوچھا، فرمانے لگے کہ چوہا خود لے کے آیا، آپ نے بل کے اندر ہاتھ تو نہیں ڈالا؟ عرض کی حضور نہیں، میں نے نہیں ہاتھ ڈالا، وہ خود ہی لے کے آتا رہا۔ تو 2 جملے کریم نے فرمائے، حضور فرمانے لگے یہ تو لے جا، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے۔ 70 دینار کو بہت بڑی خطیر رقم نہیں تھی، لیکن فرمایا تو لے جا، اللہ تجھے برکت دے۔ آپ کی زوجہ حضرت دباعہ بنت زبیر کہتی ہیں کہ 70 دینار اور دعا نبی پاک کی، تو فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے گھر کے اندر نہ بوریوں میں چاندی بھر کے رکھی ہوئی تھی، پھر بھی مال ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو دعا کی اہمیت کا انکار لوگ کس طرح کرتے؟ میرے رسول کریم علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، میرا دل کرتا میں اس حدیث کو روز لوگوں کو سنایا کروں، روز سناؤں۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اللہ کے رسول ایک دن فرمانے لگے، فتح مکہ کے بعد حضور آئے تو مسجد بھری ہوئی تھی، پہلے چند لوگ ہوتے تھے، اب فتح مکہ کے بعد بھر گئی مسجد، حضور تشریف لائے تو صحابہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضور نے شان و شوکت دیکھی، مقام دیکھا اللہ کا دیا ہوا، تو محبوب رونے لگے۔ نماز مکمل ہوئی تو صحابہ نے عرض کی حضور آج آپ رونے لگے نماز کے وقت، کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے مجھے میرے ماں باپ کی یاد آ گئی۔ ایک حدیث میں صرف اماں کے لفظ ہیں، ایک جگہ فرمایا مجھے اپنے، اور فرمایا میرا دل کرتا تھا کاش آج وہ دونوں یا دونوں میں سے ایک ہی موجود ہوتا۔ فرمایا میری اماں موجود ہوتی، میں تمہیں نماز پڑھانے آتا، میں سورہ فاتحہ آدھی پڑھ لیتا۔ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، فرمایا میں آدھی سورت فاتحہ پڑھ لیتا، میری اماں کو کوئی کام یاد آتا، میری ماں امنہ حجرے کا پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا، تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا، پہلے اماں کی بات سن کے آتا۔ یاد رکھو بھائیو، یاد رکھو، یہ مرتبہ ہے، یہ مقام